دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے، Ayatollah Khamenei عمري إلى 90 أقفة على 20 is dead. اس سب کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی باقی قومیں مل کر مسلمانوں پر ایسے حملے کریں گی We have hit hundreds of targets in a جیسے کہ لوگ مل کر کسی کھانے کی دعوت پر جاتے ہیں۔ اس پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا، کیا مسلمان اس دنیا میں بہت کم ہو جس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، بلکہ اس وقت تو مسلمان اس دنیا میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تم مسلمانوں کی دنیا میں مثال کچھ ایسی ہوگی جیسے کسی پانی میں گند اور جھاگ پڑی ہوتی ہے، تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا کوئی خوف نہیں terminated on a permanent اور تم مسلمانوں کے دلوں میں صرف اور صرف دنیا کی محبت ہوگی اور مسلمان موت سے ڈریں گے۔ اس حدیث کے بعد اگلے 1000 سال تک اور مسلمان اس دنیا کے سپر پاور رہیں گے۔ اور اس 1000 سالوں کے دوران پوری دنیا کی قومیں مسلمانوں کی طاقت اور فوجوں سے کانپتی تھی، اور مسلمان دنیا کے سپر پاور اس لیے تھے کیونکہ اس زمانے میں دنیا کے سارے بڑے سائنٹسٹ مسلمان ہی تھے، دنیا کی بیسٹ ٹیکنالوجی مسلمانوں کے پاس تھی اور پوری دنیا مسلمانوں کو فالو کرتی تھی، اس لیے ان 1000 سالوں میں دنیا میں کوئی نہ کوئی مسلمان سب سے طاقتور ہوتا تھا۔ آخر 1000 سال بعد دنیا میں مسلمانوں کی ایک نئی ایمپائر سامنے آئی، اور یہی ایمپائر مسلمانوں کی آخری سپر پاور تھی، اور اس ایمپائر کا نام تھا عثمانیہ خلافت۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، یہاں پر جب عثمانیہ خلافت اپنی طاقت کی پیک پر تھی، عثمانیہ خلافت نے مسلمانوں کی ہسٹری کی سب سے بڑی غلطی کی۔ عثمانیہ خلافت کے دور میں اچانک یورپ میں ایک نئی ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا، اس کا نام تھا دا پرنٹنگ پریس۔ یہ ایک ایسی مشین تھی جس سے کتابیں تیزی سے پرنٹ کی جا سکتی تھی، اور آہستہ آہستہ یہ مشین پورے یورپ میں پھیل گئی، اور اس مشین نے یورپ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ مطلب اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کئی دنوں میں ایک کتاب لکھتا تھا، اب وہ آدمی اتنے ہی دنوں میں 100 کتابیں پرنٹ کرنے لگا۔ آف کورس اس مشین کی وجہ سے پورے یورپ میں یہ کتابیں گھر گھر میں پہنچنے لگیں، لیکن یہ مشین اس زمانے کی سپر پاور عثمانیہ خلافت تک پہنچی۔ عثمانیہ خلافت کے اسکالر اور علماء نے کہا کہ یہ ٹیکنالوجی پرنٹنگ پریس حرام ہے، لیکن یہ مسلمان پرانے طریقے سے یہ کتابیں آہستہ آہستہ لکھنے لگے، اور اس کے مقابلے پورے یورپ میں یہ کتابیں لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہونے لگیں، اور اس مشین سے پہلے پورے یورپ میں مرد ہی کتابیں پڑھ سکتے تھے، لیکن جب پہلی بار یورپ کے ہر گھر میں کتابیں پہنچنے لگیں، پہلی بار یورپ کی عورتیں بھی یہ کتابیں پڑھنے لگیں، اور یہیں سے یورپ میں ایک بہت بڑا چینج آیا۔ لیکن جب یورپ کی ان ایجوکیٹڈ عورتوں نے اپنی ان نئی جنریشن کی تربیت کرنا شروع کر دی، اور ان پڑھی لکھی ماؤں کی وجہ سے یورپ میں ایک نئی جنریشن سامنے آئی۔ اسی نئی جنریشن میں دنیا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، جیسے کہ گیلیلیو، آئزیک نیوٹن اور ایڈیسن جیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جس سے 1000 سالوں میں آہستہ آہستہ یورپ مسلمانوں سے آگے بڑھنے لگا، اور یورپ میں یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا
یہاں مسلمان انہی شیعہ سنی بحثوں میں پڑے رہے جس طریقے سے آج ہو رہا ہے. نکالو یہ پھر بول رہے ہیں. اور یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا وقت پورا ہونا شروع ہو گیا. پہلی بار یورپ کے بادشاہوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف آہستہ آہستہ نکلنے لگا، کیونکہ آہستہ آہستہ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی یورپ اور امریکہ میں بننے لگی اور مسلمان بس آپس میں بحث کرتے رہے. مسلمانوں کے ہاتھوں سے آہستہ آہستہ طاقت جا رہی تھی. مسلمانوں پر تاریخ سب سے بڑا عذاب آیا، ورلڈ وار 1. ورلڈ وار 1 کے بعد اور وہ مسلمان دنیا کے کسی زمانے میں سب سے بڑے سپر پاور ہوا کرتے تھے. اب اس جنگ کے بعد یورپ کے بادشاہوں نے مسلمانوں کی ایک ایک کنٹری کو کھلونوں کی طرح بانٹ دیا. آپس میں ایسے بانٹ دیا جیسے کسی دعوت میں کھانا بانٹا جاتا ہے. اور ان سپر پاورز نے مل کر مسلمانوں کے فلسطین پر ایک نئی ریاست اسرائیل اور ورلڈ وار 1 کے بعد جو تباہی مسلمانوں کی شروع ہوئی تھی وہ آج تک اسی طرح چل رہی ہے. لیکن مسلمانوں کے اس تباہی میں کچھ مسلمان لیڈر ایسے آئے ہیں جنہوں نے ان سپر پاورز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں چیلنج کیا تھا اور دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر آواز اٹھائی تھی. اور دنیا کا پہلا لیڈر جس نے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی تھی اس کا نام تھا سعودی عرب کا بادشاہ شاہ فیصل. نقبل بتقسیم فلسطین. شاہ فیصل نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے ملک کی اکنامی کو ٹھیک کیا اور جیسے ہی اکنامی ٹھیک ہوئی شاہ فیصل نے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی اسلامک کانفرنس بلائی. آخر جب فیصل کی طاقت اپنی پیک تک پہنچی شاہ فیصل نے عرب ملکوں کو یونائٹ کر کے اسرائیل پر حملہ کر دیا. عرب کی فوجیں ہر جگہ سے اسرائیل کے اندر گھس گئیں. پہلی بار ایسا لگنے لگا اسرائیل یہ جنگ شاہ فیصل سے ہار جائے گا، جیسے کہ آف کورس اسرائیل کو بچانے کے لیے اس کا باپ امریکہ سامنے آ جاتا ہے. اس کے بعد اسرائیل یہ جنگ امریکہ کی مدد سے عربوں سے یہ جنگ جیت لیتا ہے. شاہ فیصل بہت کوششوں کے بعد یہ جنگ ہار جاتا ہے. کہ ہارنے کے بعد شاہ فیصل چپ نہیں بیٹھا، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اپنا سب سے بڑا ویپن نکالا، جس کے بعد شاہ فیصل نے اعلان کیا جس کے بعد اسرائیل اور اس کے ہینڈلرز کو عرب کے تیل کا ایک قطرہ بھی نہیں بیچا جائے گا. شاہ فیصل کے اس حکم کے بعد پوری دنیا کی اکنامی بہت تیزی سے گرنے لگی، جس کا سب سے بڑا نقصان سپر پاور امریکہ کو ہوا. اب جب شاہ فیصل اسرائیل اور امریکہ کو دھمکی دے رہا تھا، اچانک اس کے کچھ عرصے کے بعد شاہ فیصل کے اپنے ہی بھتیجے نے دھوکہ دے کر انہیں گولی مار کر شہید کر دیا. شاہ فیصل کے مرنے کے بعد پوری دنیا کے مسلمان ایسے ہی خفا تھے. اس طرح آج آیت اللہ خامنائی کے جانے کی وجہ سے اور ایک ٹی وی پر اینکر رو رو کر کہہ رہا تھا کہ آج مسلمان دنیا کا باپ مر چکا ہے. شاہ فیصل کے مرنے کے بعد مسلمان دنیا میں ایسا کوئی بھی لیڈر نہیں تھا جو مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے. اور شاہ فیصل کے مرنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کوئی بھی مسلمان لیڈر اب امریکہ کو دھمکی دینے کی غلطی نہیں کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. جیسے ہی سعودی میں شاہ فیصل کو مارا گیا، سعودی عرب کے پاس ہی ایک ملک ایران میں ایک نیا لیڈر تیزی سے سامنے آ رہا تھا.
ایران کے لوگ آہستہ آہستہ اپنے بادشاہ سے نفرت کرنے لگے اور سب اس آدمی کو اپنا نیا لیڈر ماننے لگے، اور اس لیڈر کا نام تھا آیت اللہ خمینی۔ خمینی اپنے لوگوں کو سمجھایا کرتا تھا اسلام صرف مسجدوں اور گھروں میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے زمانے کے سپر پاور طاقتوں کو توڑ ڈالے۔ اس لیے شاہ فیصل کے جانے کے صرف 4 سال بعد خمینی نے ایران کے بادشاہ کو بھگا کر پورے ایران کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ اور خمینی اتنا بڑا لیڈر تھا، جب اس کا جہاز ایران میں لینڈ ہوا، خمینی کو ویلکم کرنے کے لیے 70 لاکھ لوگ کھڑے تھے۔ خمینی مسلمان دنیا کا وہ ایک اکیلا لیڈر تھا جسے کوئی بھی سپر پاور کنٹرول نہیں کر سکتی تھی۔ جمہوریہ اسلامی اور خمینی خود بھی بار بار امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں دھمکی دیا کرتا تھا۔ اس لیے پہلے دن سے امریکہ اور اسرائیل خمینی سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، اور آخر انہیں اس کا راستہ مل ہی گیا۔ ایران کے پاس ہی ایک ملک عراق میں ایک نیا لیڈر سامنے آیا، صدام حسین۔ صدام حسین نے آتے ہی اسرائیل کے اور امریکہ کے کہنے پر ایران کے خمینی پر حملہ کر دیا، اور ایک بار پھر مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ صدام حسین کا حملہ اتنا بڑا تھا، خمینی کی فوجیں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی، اور ایسا لگ رہا تھا صدام حسین خمینی سے یہ جنگ جیت جائے گا۔ یہاں تک کہ صدام حسین نے ٹی وی پہ آ کر خمینی کو دجال بھی کہا۔ خمینی يجوز يزعل من كلمة دجال، الدجال مربع۔ اب جب صدام اور خمینی کی یہ جنگ چل رہی تھی، اچانک ایران میں صدام حسین کو سپورٹ کرنے والے ایک گروپ میں ایران کے پریزیڈنٹ پر حملہ کیا، جس سے ایران کا پریزیڈنٹ مر گیا۔ اس حملے میں خمینی کا ایک اسٹوڈنٹ بری طریقے سے زخمی ہو گیا، اس کا ہاتھ اس حملے سے ہمیشہ کے لیے پیرالائز ہو چکا تھا۔ اس اسٹوڈنٹ کا نام تھا علی خامنائی۔ اور جب ایران کا کوئی بھی پریزیڈنٹ نہیں تھا، جنگ کے دوران دوبارہ پریزیڈنٹ کے الیکشن کرائے گئے، اور یہ الیکشن خمینی کا پریزیڈنٹ علی خامنائی جیت گیا اور پورے ایران کا پریزیڈنٹ بن گیا۔ باید خون گریست در جامعه اسلامی۔ علی خامنائی کے پریزیڈنٹ بنتے ہی جب ان سے ایک انٹرویو لیا گیا اور اس میں پوچھا گیا آپ کا دنیا میں سب سے بڑا دشمن کون ہے، اس وقت ایران مسلمان ملک عراق سے جنگ میں تھا، لیکن عراق کے ساتھ جنگ میں ہونے کے باوجود بھی خامنائی نے عراق کا نام نہیں لیا۔ خامنائی نے کہا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے امریکا۔ خمینی اور خامنائی مل کر صدام حسین کے ساتھ لڑنے لگے۔ 8 سال کی جنگ کے بعد صدام حسین اور امریکہ خمینی کو نہیں ہرا سکے اور آخر یہ جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن اس جنگ کے 1 سال کے بعد آیت اللہ خمینی اس دنیا سے چلے گئے، اور خمینی کا جنازہ اتنا بڑا تھا، اس کے جنازے میں 1 کروڑ لوگ شامل تھے، جو دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ تھا۔ خمینی کے جانے کے بعد پورے ایران میں ایک کنفیوژن تھی کہ ایران کا اب نیا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ ایران کے ایک سب سے بڑے اسکالر کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، اور سب نے مل کر خمینی کے اسٹوڈنٹ خامنائی کو ایران کا سب سے بڑا سپریم لیڈر بنایا۔ باید خون گریست در جامعه اسلامی۔ جیسے ہی خامنائی ایران کا سپریم لیڈر بنا، خامنائی کے سامنے اس کی زندگی کے 2 سب سے بڑے مسئلے آئے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا، امریکہ نے بہانے بنا کر ایران کے پاس سارے مسلم کنٹریز
قطر، UAE، سعودی، عراق سب میں اپنے بڑے بڑے ملٹری بیسز بنائے، اور اس مسلم کنٹریز نے آرام سے امریکہ کو اپنے کنٹریز کے اندر آنے کی اجازت دی دی۔ تو اب ایران کو امریکہ نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہ تو تھا خامنائی کا پہلا مسئلہ، لیکن دوسرا مسئلہ یہ تھا جب خامنائی سپریم لیڈر بنا، اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایران سے بہت دور اسرائیل کا ایک نیا لیڈر تیزی سے سامنے آ رہا تھا، اور اسرائیل کا یہ لیڈر آگے جا کر خامنائی کا سب سے بڑا دشمن بنا، اور اس لیڈر کا نام تھا بنجامن نیتن یاہو۔ America and Israel must stand together. جیسے ہی نیتن یاہو اسرائیل کا پرائم منسٹر بنا، پہلے ہی دن سے اپنی ہر اسپیچ میں کہا کرتا تھا، پوری دنیا میں 2 مسلمان لیڈر ایسے ہیں جن پر پوری دنیا مل کر حملہ کرے، عراق کا صدام حسین Take out Saddam's regime, I guarantee that it will have enormous positive reverberations. اور ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی۔ Top atomic bomb scientists, well, they're gone too. نیتن یاہو تو پہلے ہی دن سے ایران اور عراق پر حملہ کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اسے سپر پاور امریکہ کی مدد کی ضرورت تھی۔ اب نیتن یاہو دنیا میں ایک ایسے بہانے کا انتظار کر رہا تھا جس سے وہ کسی طرح امریکہ کے ساتھ ان دونوں ملکوں پر حملہ کرے، اور آخر اچانک ایک دن ایسا ہی ہوا۔ آج سے 25 سال پہلے امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا، very freedom came under it. جس میں ہزاروں امریکنز مارے گئے، اور امریکہ کا بچہ اس حملے کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ تو اب اس حملے کے بعد پوری دنیا کو یہ بات کلیئر ہو چکی تھی کہ امریکہ ایک زخمی شیر کی طرح کبھی بھی کہیں بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتا تھا۔ تو سب سے پہلے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا۔ The United States military has begun strikes in Afghanistan. لیکن جب امریکہ افغانستان میں بزی تھا، اسرائیل کا نیتن یاہو بار بار امریکہ پر پریشر ڈال رہا تھا کہ وہ افغانستان کے ساتھ ساتھ عراق کے صدام حسین پر بھی حملہ کرے۔ The nuclear threat from Iraq, I think the choice of Iraq is a good choice, it's the right choice. اور عراق پر اس حملے کے بعد پوری دنیا کے سامنے بڑے بڑے جھوٹ بولے کہ صدام حسین ایٹم بم بنانے والا ہے، Producing weapons of mass destruction. اور آخر اس نے جھوٹ بول بول کر پوری دنیا کو کنونس کر لیا، In Iraq, اور امریکہ نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ صدام حسین پر حملہ کر دیا۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے صدام حسین، اس کے بیٹوں اور لاکھوں عراقیوں کو مار ڈالا، اور پورے عراق پر قبضہ کر لیا۔ اور اس کے بعد پوری دنیا نے دیکھا عراق کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا، بلکہ یہ حملہ امریکہ اور نیتن یاہو نے جھوٹ بول کر کیا تھا۔ states must destroy the same regime. آگے جا کر امریکہ نے یہ بات خود بھی مانی کہ انہوں نے عراق میں لاکھوں لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے شہید کیا، Iraq was a big fat mistake. George Bush made a لیکن پورے عراق کو تباہ کرنے کے بعد نیتن یاہو کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی، اور وہ رکا نہیں، بلکہ ایٹم بم بنانے کا وہ سیم جھوٹ ایران کے بارے میں بھی بولنے لگا، The nuclear weapon in a very short. اور ایک بار پھر وہ امریکہ پر پریشر ڈالنے لگا کہ وہ اب ایران پر بھی حملہ کرے۔ One word, Iran. لیکن نیتن یاہو کی ان چالاکیوں کو دیکھ کر ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے ایک ایسا کام کیا جس نے نیتن یاہو کے سارے خواب توڑ کر رکھ دیے۔ اچانک ایران کے سپریم لیڈر نے اعلان کیا کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، کیونکہ اسلام میں ایٹم بم بنانا ہی حرام ہے۔ تو اسرائیل اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا کہ اب وہ کون سے نئے بہانے سے ایران پر حملہ کرے، لیکن عراق کے جھوٹ کے بعد اب کوئی بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، اور اس طرح خامنائی نے اپنے ملک ایران کو بچا لیا۔ اس کے کچھ سال کے بعد
नेतन याहू इसराइल का एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बना। एक बार फिर वो ईरान पर एटम बम का झूठा इल्जाम लगाने लगा was rapidly developing a massive nuclear weapons program. और हर साल कहने लगा ईरान अब कुछ महीनों में एटम बम बनाने वाला है। और पिछले 25 सालों से नेतन्याहू अमेरिका पर प्रेशर डालने लगा कि बिल्कुल इराक सद्दाम हुसैन के बिल्कुल उसी तरह अमेरिका ईरान पर भी हमला करे। लेकिन पिछले 25 साल से अमेरिका ने इराक में की गई गलती George Bush made a mistake. दोबारा नहीं दोहराई। और अमेरिका में एक शख्स ऐसा था जो ईरान पर हमला करने के सख्त खिलाफ था, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप हमेशा से कहता था हमें उन पर हमला नहीं बल्कि उनसे डील करनी चाहिए। To avoid the conflict. अमेरिका और ईरान किसी भी डील के लिए आपस में मीटिंग करते थे। Create a peaceful resolution. इसराइल हमेशा से इस मीटिंग को खराब करने की कोशिश करता रहता था। आखिर आज से कुछ साल पहले ट्रंप अमेरिका का नया प्रेसिडेंट बना। नेतन्याहू ट्रंप पर भी ईरान पर हमला करने का प्रेशर डालने लगा, Must be stopped. लेकिन ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए तैयार नहीं था। अब जब अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर रहा था, आज से 2 साल पहले इसराइल के फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर ने इंटरव्यू में कहा The 13th Prime Minister of Israel. कि अब और हमारा बर्दाश्त खत्म हो चुका है। And I'll say straight at this point, we need to topple the Iranian regime. ईरान बिल्कुल एक ऑक्टोपस की तरह है Against Iran, and I called it the octopus. जिसका सर खुद ईरान है और उसके हाथ इसराइल के हर तरफ फैले हुए हैं। Its arms all across the Middle East. पिछले 25 साल से इस ऑक्टोपस के हम एक एक हाथ से अलग अलग लड़ रहे हैं। Hiding those fingertips of the octopus. लेकिन गौर अब हम इन हाथों पर नहीं, अब सीधा इस ऑक्टोपस के सर पर करेंगे। और इस ऑक्टोपस का सर है ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई। The goddamn head of the octopus. मतलब आज से 2 साल पहले इसराइल ने अमेरिका पर पूरी तरीके से प्रेशर डालना शुरू कर दिया What is our greatest challenge in the Middle East? One word. कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला करें। लेकिन ट्रंप का तब भी वही पुराना जवाब। यहाँ तक कि कहा जाता है नेतन्याहू के प्रेशर से तंग आकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के खिलाफ एक पोस्ट भी शेयर कर दी। President-elect shared a video criticizing Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. He's a deep, dark. कि नेतन्याहू ईरान से अमेरिका को जंग के लिए मजबूर कर रहा है। इस पोस्ट के बाद ट्रंप ने इसराइल के खिलाफ ये भी कहा, But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. और जब इसराइल ने कतर पर हमला किया, ट्रंप ने नेतन्याहू के खिलाफ ये कहा। Very unhappy about it. फिर नेतन्याहू को अपने ऑफिस बुलाकर पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू से कतर के अमीर को फोन लगवाया और पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू से माफी मंगवाई। We had a phone call today just to. Netanyahu has apologized to the emir of. इन सारी बातों से ऐसा लग रहा था कि नेतन्याहू ट्रंप को कंट्रोल नहीं कर सकेगा और ट्रंप अपने 25 साल पुराने स्टांस पर ही खड़ा रहेगा। Allowing Israel to annex the. लेकिन फिर आखिर ऐसा हुआ क्या? ट्रंप ने अपने 25 साल की बातों को भुलाकर नेतन्याहू की बात मान ली और ईरान पर हमला कर दिया। States is ramping up its attacks on Iran. जब ट्रंप नेतन्याहू की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, अचानक अमेरिका में एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। एप्स्टीन फाइल्स। Controversial Epstein files. Releases of the Epstein files. Documents from the Epstein files. इन फाइल्स में दुनिया के बड़े बड़े लोग एक्सपोज हुए, जैसे कि बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और डोनाल्ड ट्रंप, जिससे पूरे अमेरिका में सिर्फ एक ही डिबेट चल रही थी। Those new files that were published. क्योंकि ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं था। The worst reporter. ये ट्रंप की जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैंडल था। एप्स्टीन फाइल्स में लाखों पेजेस रिलीज किए गए और कहा जाता है इन लाखों पेजेस में 53 पेज ऐसे थे जिन्हें छुपाया गया और कहा जाता है यही वो फाइल्स है ट्रंप के बारे में सबसे खतरनाक क्राइम लिखे हुए हैं।
اور کہا جاتا ہے یہی وہ پریشر تھا جسے ٹرمپ برداشت نہیں کر سکا. اسی لیے ٹرمپ نے اپنے 25 سال پرانے اسٹانڈ کو بدل دیا اور ان فائلز کے ریلیز ہوتے ہی نیتن یاہو کو امریکہ میں ایک بہت بڑی دعوت پر بلایا. اس کانفرنس میں ٹرمپ بالکل بدل چکا تھا. اب نیتن یاہو کی ہر بات ماننے کے لیے بالکل تیار تھا. اس کے بعد اچانک ٹرمپ ایک دن ٹی وی پر آیا، بالکل آج سے آلموسٹ 25 سال پہلے جس طرح بش نے عراق پر حملہ کیا تھا. Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. ٹرمپ نے بھی ایران پر حملے کا اعلان کیا. States military began major combat operations in Iran. ٹرمپ اور نیتن یاہو نے مل کر ایران پر حملہ کیا. اور پہلے ہی دن ایران کے اسکول میں 160 بچوں کو شہید کر دیا. اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ایران کو بھی فائنلی موقع ملا امریکہ کے ان بیسز پر حملہ کرے جو اس سے 40 سال پہلے امریکہ نے مسلمان کنٹریز میں بنائے تھے. کچھ لوگ آج یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کیوں مسلمان کنٹری پر حملہ کر رہا ہے، لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ ایران کیوں اس کنٹریز پر حملہ کرے، بلکہ سوال یہ ہے پچھلے 40 سالوں سے ان مسلمان کنٹریز پر امریکہ کے فوجوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت کیوں دی. یہ وہی بیسس ہے جس سے امریکہ پوری مسلمان دنیا کو ہر وقت دھمکاتا رہتا تھا. Major combat operations in Iran. اسی لیے ایران نے آج ایک ایک کر کے ان سارے بیسس پر حملہ کیا. جیسے یہ جنگ شروع ہوئی امریکہ کا سب سے بڑا ٹارگیٹ ایران کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، اور اس بات کا ایران کی فوج کو بھی اچھی طرح سے پتہ تھا. اسی لیے کہا جاتا ہے خامنئی کو اسی کے آفس کے نیچے ایک بنکر میں سیف رکھا گیا تھا. لیکن اگلے ہی دن صبح 6 بجے اسرائیل کے 200 فائٹر جیٹ تیزی سے ایران کے کیپٹل کی طرف روانہ ہوئے. ان جہازوں میں ایسے ایڈوانس میسائل لگے ہوئے تھے جو پھٹنے سے پہلے پوری کی پوری بلڈنگ کو چیر کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچے. اسی لیے ان میزائلز کو کہا جاتا ہے بنکر باسٹرز. جیسے ہی جہاز خامنئی کو آفس کے اوپر پہنچا ان جہازوں نے 30 بنکر باسٹرز میزائل خامنئی کے بنکر کی طرف فائر کیے. یہ میزائلز خامنئی کے آفس کے فلورز کو توڑ کر ان کے بنکر کے اندر گھس گئے. اور اس سب کے بعد سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جو آلموسٹ 40 سال سے ایران کا سپریم لیڈر تھا اپنے کئی فیملی ممبرز کے ساتھ شہید ہو گئے. خامنئی کے شہید ہونے کے بعد پوری دنیا کے مسلمان ویسے ہی دکھی تھے جس طرح آج سے کئی سال پہلے دا گریٹ لیڈر شاہ فیصل کے لیے تھے، اور جس طرح سے شاہ فیصل کے لیے ٹی وی پر اینکر نے کہا تھا کہ آج مسلمان دنیا کا باپ مر چکا ہے. اسی طرح خامنئی کے مرنے پر بھی اینکر رو رو کر کہہ رہا تھا سید علی حسینی خامنئی شہادت. آج دنیا میں 2 بلین مسلمان ہیں، ان کے مقابلے پر چھوٹا سا اسرائیل جس سے مسلمان دنیا کے سینٹر میں گھس کر ایک بار پھر مسلمان لیڈر کو مار ڈالا. Ayatollah Khamenei is dead. اور دنیا کے 2 بلین مسلمان کچھ نہیں کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح تھی. ایک دن مسلمان ہوں گے تو بہت زیادہ، لیکن ان کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہوگی، اور وہ ایسے ہی ہوں گے جس طرح پانی کے اوپر گند اور جھاگ ہوتے ہیں. اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. Final moments with Ladies and gentlemen, we got him. بلکہ عراق، سیریا، یمن، اب ایران کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل کے لیڈرز پہلے ہی بتا چکے ہیں In Qatar, ان کا اگلا ٹارگیٹ کون ہوگا. Turkey is the new Iraq. ایک بات کنفرم ہے، جب نیکسٹ مسلمان لیڈرز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تب بھی مسلمان کچھ نہیں کر پائیں گے. سبسکرائب